پہلے ہم دیکھتے تھے اولیاء اللہ کی تعداد، دلی میں محبوب الہی ہے، اسی دور میں کلیئر میں صابر پاک ہیں، اسی دور میں ایک شہر میں وہ، ایک شہر میں وہ، یعنی ایک پورا یوں سمجھ لو کہ ولیوں کی ولایت کی بہاریں تھی۔ اب کہاں دکھتے ہیں بتاؤ؟ اب کہاں دکھتے ہیں؟ لوگ پوچھتے بھی ہیں، بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اتنے بڑے بڑے اولیاء ایک ساتھ، بغداد میں غوث اعظم ہے تو اسی دور میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، اسی دور میں حضرت ابو نجیب ہے، اسی دور میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی ہے، اسی دور میں سرکار غریب نواز ہے، اسی دور میں بابا بختیار کاکی ہے۔ ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ بہاریں ہیں۔ پھر ہمارے یہاں قریبی میں دیکھ لو کہ ایک دور بابا برہان الدین غریب ہے، بائیس خان، یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں۔ کہاں ہے؟ ڈھونڈو نہ کہاں ہے؟ کیا ولایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے نا، دروازہ ولایت تو کھلا ہوا ہے، پھر کیوں جو ہیں وہ بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے؟ لیکن پہلے تو ایک بڑی تعداد ہر جگہ نظر، ابھی بھی ہیں، انکار نہیں کر رہا ہوں، انگلیوں پہ گن لیں آپ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے عمل نہیں کرتے، عمل بھی ہو رہا ہے، تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ بھی بظاہر اختیار کیے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، داڑھی ہے، سب ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، سب ہیں۔ پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے نا وہ حلال نہیں الا ماشاءاللہ، اور عبادت کا اثر اس وقت تک ظاہر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیٹ میں حلال لقمہ نہ ہو۔ تفسیر روح البیان سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں پر۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظالم، کئی سو صحابہ کو اس نے شہید کیا ہے، کئی سو۔ انہی میں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقی سالی حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بدبخت نے شہید کیا۔ آپ سوچیں آپ، اور اب حضرت زبیر بن عوام حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ ابن زبیر کا ڈبل رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے، اور بھی رشتے ہیں۔ کئی صحابہ کو اس نے شہید کیا حجاج نے۔ حجاج جب اتنا ظالم تھا یہ کہ مولا کائنات نے دعا کی تھی اللہ مجھے اٹھا لے اور میری جگہ ان پر ایسا ظالم بھیج جو ان کو ان کی بے وفائیوں کا مزہ چکھائے۔ تو ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج کی ولادت ہوئی۔ گویا کہ اس قوم پر مولا کائنات کی بددعا کا اثر بن کر ظاہر ہوا حجاج، اور یہ جس دن کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو کوفہ میں چند ولی، چند بزرگ تھے بڑے، جن کی دعا بہت قبول ہوتی تھی، بڑی دعا قبول ہوتی۔ تو اس کے کسی چمچے نے، مخبر نے کہا کہ یہاں یہ چند بزرگ لوگ ہیں، ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، ذرا ٹھیک رہنا حجاج، تو ظلم کرے گا یہ تیرے لیے بد دعا کر دیں گے تو تیرا بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا اس کا راستہ ہے میرے پاس، توجہ کرنا، اس کا راستہ ہے میرے پاس۔ تو کہا کیا راستہ ہے؟ کہا وہ چھوڑ دے تو۔ اب حجاج تو مکار تھا ہی، اس نے ان بزرگوں کے پاس اپنے الچی بھیجے اور ان سے کہا کہ مہربانی فرمائیں کہ نیا گورنر آیا ہے، وہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اب وہ بھولے بھالے لوگ، اللہ والے، وہ دعوت میں چلے آئے۔ نیا گورنر تو آ گئے، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کے جب وہ جانے لگے تو حجاج سے ان لوگوں نے کہا حجاج اللہ کا شکر ہے ہماری دعائیں بہت مقبول ہوتی ہیں، اس لیے کوئی ظلم نہیں کرنا، قوم کو ستانا نہیں، ورنہ ہم تیرے خلاف بھی بد دعا کریں گے اور تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ حجاج نے ہنس کے کہا جاؤ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا آج جو دعوت دی تھی اسی لیے دی تھی تاکہ میں تمہیں حرام کھلا دوں، میں تمہیں حرام کھلا دوں، اب جاؤ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہے یعنی ایک ٹائم کا حرام لقمہ دعاؤں کی تاثیر کو کیسے ختم کرتا ہے۔ تو جن کا صبح شام کا مشغلہ ہی حرام کھانا ہو، آپ دیکھیے ہمارے شہر میں جو سود کا نظام چلا ہے،
جا کر کے دیکھ لو، بازار کے نام لے لے کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جتنے دھندے لے کر کے بیٹھے ہوئے ان میں سے اکثر لوگ سود کے پیسے لے کر کے جو ہے وہ دھندے کر رہے ہیں، ڈوب بھی رہے ہیں اس میں، ڈوب رہے ہیں اس کے اندر۔ اور دے کون رہا ہے؟ ہر سال عمرہ کو جانے والے، ہر سال حج کو جانے والے سود پہ پیسے دے رہے ہیں، لوگ لے بھی نہیں۔ یہ حال ہے، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی، کہاں سے دعائیں مقبول ہوگی؟ یہ رونا ہے۔ اور اسلام دشمن طاقتیں تو چاہتی ہیں کہ ہماری پیورٹی ختم ہو جائے، ہمیں حرام میں اتنا ڈبا دیا جائے کہ پھر ہم میں کوئی تاثیر والا نہ رہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کچھ لوگ ہی صحیح متقی ہو جائیں اور جتنا احتیاط کر سکتے کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ اب احتیاط کے نام پہ زبردستی فجیتی مول لے لے، یہ بھی نہیں کرے۔ چند دنوں پہلے میں نے اس پہ اور بھی گفتگو کی ہے کہ بہت اوور نہیں کریں، جتنا اسلام نے کہا ہے، جتنا حضور نے کیا وہی تقویٰ ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں۔ اسلام کی حدیں نہیں، حد سے تجاوز کوئی نہیں کرے، حد میں رہیں، نہ افراط کرے نہ تفریط۔